حدیث نمبر 31 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ظفائر 4. ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت، انہی کی روایت ہے دوسرے انداز میں۔ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ 4 چوٹیاں ڈالے ہوئے تھے۔ جی چوٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ظفیرہ کہتے ہیں بندھے ہوئے بال۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بندھے ہوئے بال تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ظفیرہ تھے لیکن معقوس نہیں تھے، پھر چوٹیاں جیسے تھے لیکن کیا کہتے ہیں بندھے ہوئے تھے، لیکن عورتیں جس طرح سے گوندھ دیتی ہیں اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں گوندا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے چوٹی گوندنا حرام ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے اگر کرتے ہوں، صرف عورت کی طرح نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی گوندتا ہے الگ الگ طریقوں سے تو وہ زیادہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے، اور اس طرح سے اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اور مرد آدمی اپنے بال کو باندھتا ہے، لمبے بال ہو ان کو باندھتا ہے تو جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ، اگرچہ کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ایک ضعیف روایت سے صحیح ایک سہارا تو ملتا ہے کہ مرد آدمی باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مرد حضرات جو ہے اپنے بال کو چہرے پر نہ آنے کے لیے اگر ٹائی لگائے، ہم بچپن میں سنتے تھے اگر کوئی مرد آدمی اگر ٹائی لگا لے تو کہتے کہ یہ بچیوں کی وجہ سے ہو گیا اور یہ غلط ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، اس طرح سے مولوی لوگ کہتے تھے، لیکن نہیں ہے ویسا۔ کسی بھی طرح سے سر پہ باندھے یا پیچھے باندھے، کوئی مرد آدمی اگر اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے ٹائی یا ربن یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو وہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ بس ایک چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرد عورت کی طرح نظر نہ آئے اور عورت مرد کی طرح نظر نہ آئے۔ تشبہ نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ کلیئر سمجھ میں آنا چاہیے، بس یہ چیز ہو جائے تو باقی سب جہاں تک اچھا نظر آئے تو جائز ہے۔